بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کا سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ نیک، پرہیزگار اور دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق سرچ کر کے دیکھا تو گوگل بھی یہی کہتا ہے کہ سب سے عظیم اور بہترین انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، یعنی تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ ان کے بعد اچھے انسان وہ ہیں جو ایمان والے، تقوی والے، نیک عمل کرنے والے، انصاف کرنے والے اور دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے والے ہوں۔ یعنی دنیا میں سب سے اچھا انسان ایک ہی صفت سے متعین نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو، لوگوں کو نقصان نہ پہنچائے بلکہ فائدہ دے، سچ بولے، عدل کرے، دوسروں کے دکھ درد میں ساتھ کھڑا ہو۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں سب سے اچھے انسان کے بارے میں چند اہم باتیں یہ ہیں۔ قرآن سے رہنمائی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں بھیجا تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر، یعنی سب سے عظیم، سب سے بہترین اور سب سے زیادہ انسانیت کے لیے خیر خواہ شخصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ دوسرا، تقوی والے سب سے اچھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ احادیث مبارکہ سے رہنمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے اچھا انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو۔ ایک اور حدیث میں ترجمہ یہ ہے کہ اچھے اخلاق کو مکمل کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کا سب سے اچھا انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ عام لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو تقوی والا ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، اچھے اخلاق والا ہو، دوسروں کو فائدہ دے اور نقصان نہ پہنچائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ معجزات ہیں جن میں سے کچھ بیان کرتے جاؤں۔ قرآن مجید میں سب سے بڑا اور دائمی معجزہ قرآن ہے۔ یہ کتاب نہ صرف فصاحت اور بلاغت میں بے مثال ہے بلکہ اس کے علم اور ہدایت قیامت تک زندہ رہیں گے۔ 1400 سال گزرنے کے باوجود کوئی اسے بدل نہیں سکا۔ نمبر 2، چاند کے 2 ٹکڑے ہونا۔ مشرکین مکہ نے معجزہ مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا اور اللہ کے حکم سے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ یہ واقعہ قرآن سورۃ القمر میں اور صحیح حدیث میں موجود ہے۔ ایک رات میں مکہ سے بیت المقدس یعنی کہ مسجد اقصی اور وہاں سے آسمانوں تک کا سفر کروایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت و دوزخ کا مشاہدہ کیا اور اللہ سے براہ راست ملاقات، پانی کا چشمہ جاری ہونا۔ کئی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیاں سے پانی کے چشمے بہے اور صحابہ نے وضو کیا اور پانی پیا۔ کھانے کی برکت، تھوڑے سے کھانے میں اتنی برکت ہوتی ہے کہ پوری جماعت پیٹ بھر کر کھا لیتی ہے۔ غزوہ خندق اور دیگر مواقع پر یہ معجزہ ہوا۔ درختوں کا عطا گزار ہونا۔ ایک درخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اپنی جگہ سے ہلا اور قریب آ گیا۔ بعض موقع پر درختوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سلام پیش کیے۔ پتھروں اور جانوروں کا سلام کرنا۔ مدینہ کی گلیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، میں جانتا ہوں مکہ کے ایک پتھر نے مجھے نبوت ملنے سے پہلے سلام کیا تھا۔ کتنی بار جانور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنی بات بتاتے۔ مریضوں کا شفا پانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا یا ہاتھ پھیرنے سے اندھے زخمی اور بیمار شفا یاب، مستقبل کی خبریں دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی غیبی خبریں دی، جیسے روم کا فارس پر غلبہ جو قرآن میں آیا اور پورا ہوا، خلافت راشدہ کے حالات، قیامت کی چھوٹی اور بڑی نشانیاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے قحط دور ہو جاتا، دشمن مغلوب ہو جاتے۔ سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، باقی معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور اللہ کی مدد کی نشانیاں ہیں۔